بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آج جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں اس ملک کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وطن ہے کہ جسے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر احباب جنہوں نے اس وطن کے لیے کوششیں کی، ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ وطن حاصل کیا جائے اور اس میں نفاذ شریعت کر کے نظام مصطفیٰ کا بول بالا کیا جائے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی آپ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ اسلام کا نام لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی ایسی تجربہ گاہیں یہاں پہ بنائیں اور یہ ثابت کریں کہ اسلام کے اصول اس 20ویں صدی میں بھی ایسے ہی قابل عمل ہیں جیسے ابتدا میں تھے۔ 24 نومبر 1945 کو خانقاہ مانکی شریف میں علماء و مشائخ عظام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن ہے۔ یہی قرآن مسلمانوں کا قانون ہے جو آج سے 1300 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ملا۔ یہی ہمارا قانون اور یہی ہمارا اللہ ہوگا۔ 1945 کو ایک خاص کمیونٹی انتشار پھیلانے لگی تو قائد اعظم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ یاد رکھیں پاکستان میں اسلامی شریعت ہی نافذ ہوگی۔ 1945 میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح آپ موجود تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی ملک کا آئین اسلامی ہی ہوگا۔ پاکستان بننے کے 3 دن بعد عید الفطر کی نماز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے مسجد کسابہ ایم.اے. جناح روڈ پر واقع جامع کلاس مارکیٹ کے سامنے عیدگاہ میں مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمہ اللہ کی ابتدا میں ادا کی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب بھی اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے۔ قائد اعظم کا قانون شریعت اسلامیہ کا نفاذ یہی ہونا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ آپ نے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا پاکستان کو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کا قانون یہی قرآن ہوگا، اور یہی قرآن میں جو چیز بطور قرآن اور بطور قانون کے ذکر کی گئی ہے وہی ہمارے ملک کا قانون اور آئین بنے گا۔ یہ وعدہ کیا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو قرآن مجید کی حکمرانی ہوگی، یعنی شریعت مطہرہ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ ایک موقع پہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایک داڑھی منڈے شخص کے پیچھے چل پھر رہے ہیں جبکہ آپ خود ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی ہیں، اور آپ نے ایسے بندے کی ابتدا کر لی ہے کہ جس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ تو وہاں پہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے کہ یہ وطن جسے ہم حاصل کر رہے ہیں اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا جا رہا ہے اور اس میں یہی قانون ہوگا۔ جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ آپ اس وطن کے وکیل ہیں، لیکن جب مسلح امامت کی باری آئے گی اور جب امامت کرنے کی باری آئے گی تو پیر جماعت علی شاہ یہ آپ کو مسلح امامت میں ملے گا۔ یہ وہ وطن ہے جسے ہمارے بزرگوں نے بہت محنتوں، بہت کوششوں، بہت قربانیوں سے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کو تا صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے اور مالک لم یزل اس وطن میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرمائے۔